اسٹرینگس کو یوٹیلائز وہ اسٹیٹ کرے گی یا وہ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ ایز ایجنٹ آف دا اسٹیٹ وہ کرے گی جو گورنمنٹ لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ ہو, اس کی یہ کوئی پرابلم نہ ہو سروائیول کے لیے, لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہو, اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل بھی ہو, جو ڈومیسٹک لیول پہ کام کر رہی ہو اس سے وہ پاپولر بھی ہو, لوگ سپورٹ بھی اس کو کر رہے ہوں. اب انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے, جو اب پہلے دن سے سٹوری ہے ساری کی ساری, اس میں کہیں پہ بھی عوام کے نمائندے تو ہیں ہی نہیں. انفارچونیٹلی جب عوام کے نمائندے اس میں نہیں ہیں, وہ عوام کی ایسپریشنز کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے, ان کو ایکسپریس ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, وہ صرف اپنا جو گروپ انٹرسٹ ہے, انفارچونیٹلی میں بہت اس میں وہ ہارش نہ ہوں, وہ صرف اس کو واچ کریں گے. اور گروپ انٹرسٹ جب وہ واچ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ باقی ساری جو اسٹیٹ ہے یا باقی سارے جو سیکٹرز ہیں وہ اس ایک سرٹن ایشو کو میں سپورٹ لینے کے لیے ان کو قربان کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, تھوڑا سا اگر میں سپوز امریکن بن جاؤں اور آپ پاکستانی ہیں تو کچھ پوائنٹ آف ویو ان کا بھی ہے. دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں, آپ نے خود کہا کہ 22 بلین انہوں نے آج تک جو سپورٹ دی ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا میجر کنٹریبیوٹر ٹورڈز پاکستان اکانومی وہ تو امریکہ ہے. اور اس وقت بھی ہماری جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں صرف ٹیکسٹائل کی بھی اگر وہ 10 بلین ہیں, وہ آؤٹ آف دیٹ 60% وہ صرف امریکہ کو جاتی ہیں, باقی 4 بلین باقی. ہم کہتے ہیں ہمارا اب بھی ایشو بہت بڑا ہے, اس وقت بھی 2 ایشوز تھے, ایک آزاد تجارتی معاہدہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کریں, اور دوسرا ہم کہتے ہیں ان کو سیولین نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں وہ ہمیں سپورٹ کریں, اسی طرح کا ایگریمنٹ جیسے انڈیا کے ساتھ ہوا. یہاں دونوں میں نہیں, وہ اب بھی حل نہیں نہ ہوا. نہیں, یہ میں کہنا چاہتی ہوں, سوری, صرف یہ کیونکہ آپ نے یہ بات کی, یہ بہت پرٹیننٹ بات ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جب ہم اسٹریٹجک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, آپ کون سی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ آپ کی جو بنیادی جو مسائل ہے, ایک انرجی, ٹھیک ہے جی, اس کو وہ ٹوٹلی انہوں نے اگنور کر دیا, آپ کو سیویلین ایون وہ نہیں دے رہے. تو یو سی, اور دوسرا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم ارن کر سکتے ہیں تھرو ایکسپورٹس, جو ہمیں مارجن نہیں دیے جا رہا دنیا میں. آپ 4 سال سے کوشش کر رہے ہیں, جو بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ہے, آپ امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھئی اس کو سائن کرو, کہ بجائے کہ ہم ہمیشہ فقیر ہیں اور کشکول کے ساتھ پھریں, ہم بھی خود کفیل ہو جائیں کسی حد تک کے. تو دے ہیڈ ناٹ ڈن اٹ ٹوڈے, آپ کو فیوریبل ٹریٹمنٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. اور آپ نے صحیح کہا, ہمارے کوئی $4.6 بلین کا ہم ٹریڈ کرتے ہیں امریکہ, اٹ از آر لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر, اس کے بعد یورپ آتا ہے with 4 بلین اینڈ سو آن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا جو ہماری بنیادی جو ضروریات ہیں, آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ کس طرح ہوگا کہ جی لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بات کریں نا, وی وانٹ ٹو براڈن اینڈ ڈیپن دی ریلیشن شپ. یہ ہلیری کلنٹن کے ڈائلاگ تو اس لیے ہوتے ہیں نا لانگ ٹرم کے لیے, اس میں شارٹ ٹرم کا تو مجھے بتائیں لانگ ٹرم جو باتیں ہیں جو ہماری ضرورت ہے اس وقت, جو ہم 4.5 میگا واٹ سے کم ٹریڈ ہے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, انرجی کا ہے. تو مجھے آپ بتائیں مین ایشوز میں, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی بھی ایسے اقدام کی ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں پاکستان کے فائدے میں, اس نے ایڈریس کیا ہو. آپ کے تو میرے استاد گرامی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں لگتا ہے جی کوئی پرابلم ہے, وہ ڈاکٹر صاحب تو ڈراپ ہو گئے ہیں. اچھا جی جی پلیز. تو جی یہ بات ہے کہ جب ہم یہ یعنی لانگ ٹرم جو ایشوز ہیں ہمارے, ان میں ان کو ریزالو کرنے میں, اور آپ نے ایک آپ بار بار کشمیر کا ایشو آپ اٹھا رہے ہیں, وہ بالکل صحیح ہے, وہ ہمارا کور ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز کو پلیز آپ مس نہ کریں جو کہ بہت ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے, اور وہ ہے وہ واٹر ایشو. واٹر ایشو پہ ہلیری کلنٹن صاحبہ نے فرمایا بجائے کہ کچھ ڈاکٹر صاحب لائن پہ آ گئے ہیں, ان سے میں بات کرتے ہیں پھر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی, شکریہ جی, آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے لگتا ہے خوش ہیں جو آؤٹ کم ہے پاک یو ایس ڈائلاگ کا, اس پہ خوشی اصل میں بات یہ جی کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا تو مطلب ہوتا ہے, اسٹریٹجک کا بذات خود مطلب ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم بینیفٹس دونوں ممالک کو حاصل ہو, ٹھیک ہے, ان کے اسٹریٹجک سیکیورٹی کے معاملات میں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہم دیکھیں تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کوئی لانگ ٹرم ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ زیادہ افغانستان اسپیسیفک ہی تعلقات ہیں. جب تک امریکی فوجیں افغانستان میں ہیں اس وقت تک
پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. لیکن جیسے ہی امریکہ کی فوجیں یہاں سے گئیں تو امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں وہ منیمائز ہو جائیں گے, اور تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی. زیادہ توجہ ان کی ہندوستان کی طرف ہوگی یا پھر افغانستان کے جو بچے کچھ حالات ہوں گے ان کی طرف ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے اس کی بجائے اگر پاکستان ایک سوچ و بچار کر کے اپنے اندر ایک ایسی حکمت عملی بنائے جس میں پوسٹ یو ایس افغانستان کی طرف ان کا دھیان ہو, یعنی کہ جب ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا, حالات جس طرح ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو اس پر پاکستان کو کیسے. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا ایک ایسے ٹائم پہ جب ہم بڑے وہ کلیپنگ کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں بڑے کامیاب جا رہے ہیں, ہمارے فارن منسٹر بھی اور ہمارے سارے لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ جب آئیں گے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ہی ان کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اس پوسٹ افغانستان جو سچویشن ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو یہ تو بڑی تھوڑی سی سخت سی بات نہیں ہو جاتی؟ میں ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ریئلسٹک پوزیشن ہوتی ہے جس سے ہمیں پچھلے ماضی میں بھی اس کا تجربہ ہوا تھا اس سے کوئی مختلف نہیں چیز ہوگی. کیونکہ دیکھیے جو میجر پاورز ہوتی ہیں ان کے نیچرلی لوگ پورے جو دنیا ہے اس میں مختلف حصوں میں ان کے مفادات ہوتے ہیں اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ریئلسٹکلی کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اس علاقے میں وہ کتنے ہیں اور کن کن جگہوں پہ ہیں اور کن جگہوں پہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ایک بلینکٹ ہماری دوستی ہونے چلی ہے اور راتوں رات ہم دوست بن گئے ہیں اور یہ ہمیشہ رہے گی, تو یہ ریئلسٹک سچویشن نہیں ہے. اور ڈپینڈنسی کا اس میں بہت عنصر شامل ہے. دیکھیے نا, ایگریکلچر سے لے کے پانی سے ہوتے ہوئے تعلیم سے ہوتے ہوئے ہر چیز پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ والے کچھ پیسے دیں گے تو کاروبار زندگی یہاں کا چلے گا. اس طرح ممالک تو نہیں چلتے. ڈاکٹر صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے اس میں تھوڑا سا جو میں بھی ڈسٹرب ہوں, آپ سے ہم نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح کے اسٹریٹجک ڈائلاگز ہیں جس میں جو ہم بات وہاں سے آؤٹ کم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 2 بلین آگے جو پہلے ایک 1.5 بلین کا 2005 سے پروگرام شروع ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے 2010 میں. اب 2012 سے 16 تک ایک دوسرا پروگرام شروع ہوگا, اس کو انہوں نے اس کنٹینیوٹی میں ایک شروع کر دیا اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں جو پاکستان کے کنسرنز ہیں میجر ان پہ تو کوئی بریک تھرو, نہ کشمیر ایشو کے ہم انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں, نہ ہم آزاد تجارتی معاہدہ ان سے لے سکتے ہیں, نہ ہم سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ ان سے لے سکتے ہیں. ایک انہوں نے ہمیں تھوڑا سی شاباش دی ہے کہ نہیں ہم مانتے ہیں افغانستان میں آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں. یہ تھوڑی سی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ساتھ انہوں نے F-16 کے انوائسز وہ بڑھا دی ہیں. تو یہ پھر کس طرح کے ڈائلاگز ہو رہے ہیں, کس طرح کی یہ اسٹریٹجک ڈائلاگز ہیں؟ مجھے تھوڑا سا میں تو اس کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا. نہیں, میں یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا اسٹریٹجک کا بذات خود مطلب ہوتا ہے لانگ ٹرم. یہ ہے بالکل افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اسپیسیفک ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے, کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی ایک اسٹیبل حکومت ہو یہاں پہ جو کہ امریکن مفادات ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت حفاظت کر سکے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے؟ اس کا بینیفیشری امریکن ہے ڈیفینیٹلی, پاکستان تو نہیں ہے. اسی کہ پاکستان جب تک اپنے ادارے مستحکم نہیں کرے گا, ٹھیک نہیں کرے گا, آپ جو مرضی کر لیجئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان چیزوں. اچھا مجھے یہ پلیز ایک اور میں چھوٹا سا سوال کہ قصوروار کون ہے اگر یہ ڈائلاگز جو ہیں اس نام پہ ہو رہے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم ریلیشنز اسٹیبلش کر رہے ہیں لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. ویسے انہوں نے کہا جی کہ جو 13 ورکنگ گروپس ہیں انہوں نے اپنی پروپوزلز فائنل کر لی ہیں, یہ اس میں یہ بھی ہوا ہے جو اگلے راؤنڈ میں آئیں گی سامنے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہم اس کو اس جو اپرچونٹی ہے اس کو کیش نہیں کروا سکتے, ایسی کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر پاتے, تو کیا ہم ہی